السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر پہ نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، کل ہم نے دیکھا تھا کہ عطا طاہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ واٹس ایپ میسیجز انہوں نے دکھائے اور ہم بڑے حیران تھے کہ ایک ملک جس کی حالات یہ ہیں، جس کی معیشت نہیں سنبھل رہی، جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ آج میچ بھی ہم بری طرح سے بنگلہ دیش کے آگے ہار چکے ہیں، وہاں کا پہلے انفارمیشن منسٹر آتا ہے، وہ ہمیں واٹس ایپ میسیجز دکھاتا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ بی بی کے درمیان جو ہے یہ واٹس ایپ میسیجز چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی انتہائی انتشار کا شکار ہے۔ بھائی انتشار کا شکار ہے تو ان کو پریشان ہونا چاہیے تھا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس دوڑ میں کون پیچھے رہتا؟ ڈیفینس منسٹر بھی پیچھے نہیں رہے۔ کم و بیش یہی باتیں آ کے خواجہ آصف صاحب جو کہ اس ملک کے ڈیفینس منسٹر ہیں وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی عمران ختم شد، ساری کی ساری ان آؤٹ گفتگو کا اے ٹو زی آپ عمران خان سے شروع ہو کے عمران خان پہ ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے آج خواجہ آصف صاحب، یہ بھی سن لیجیے گا۔ اگر جلسہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے جلسہ کال آف نہیں کیا۔ لازمی طور پہ جو گفتگو جا کے اندر جا کے سوادی صاحب نے بھی کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو بھی جو ہے سونر اور لیٹر جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی کہ سوادی صاحب نے کیا کیا اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا اور کیا ایشورنسز دی۔ تو میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں گا سب کی ایشورنس کے لیے اور پی ڈی آئی کی تسلی کے لیے کہ یہ سارا جو سلسلہ تھا جلسہ منسوخ کرنے کا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا قطعی طور پہ کوئی رول نہیں۔ جلسے منسوخی میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا، جلسہ تو ناکام ہونے جا رہا تھا اس لیے منسوخ کر دیا۔ تو پوچھیں اپنے بیرسٹر عقیل صاحب سے جو بتا رہے تھے کہ علی امین گڈھا پور سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے اعظم سواتی سے رابطہ کیا، پھر انہوں نے عمران خان سے رابطہ کیا، پھر ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ سرانہ ثناء اللہ صاحب سے پوچھیے کہ کس کس کا رول تھا، کس طرح سے آپ نے جلسہ منسوخ کرایا، اور اگر جلسہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا تو پھر جلسہ منسوخ کرانے کے لیے یہ رابطے 3 بجے 4 بجے کیا ضرورت تھی، اور اسپیشلی گیٹ کھلوانے کی کیا ضرورت تھی، اعظم سواتی صاحب کو میسج لے کر اندر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو ابھی یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہیں یا وہ بہرحال مسلیڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے انتشار کے لیے سب سے زیادہ پریشانی جو ہے وہ نون لیگ کو ہے، بجائے اس کے کہ خوش ہو وہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ لیکن اطلاعات جو ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں جو بڑی ناراض تھی لیڈرشپ سے، وہ بھی اب خود میدان میں آ رہی ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو نکالنا ہے، اور جو انتشار والی باتیں خود ہی ہائی لائٹ نون لیگ نے حکومت نے کر دی ہیں، اس کے لیے عارف علوی صاحب کی انڈر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم شاندانہ گلزار صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ شاندانہ گلزار صاحبہ، معاملہ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر، پہلے بھی خبریں آ رہی تھیں لیکن باقاعدہ طور پر جو انفارمیشن منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی، آج خواجہ آصف صاحب بھی بولے، اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو بھی آئی تھی جو جلسہ منسوخ ہوا، اور اب اس کے بعد کئی موقعوں پہ یہ بات ہونے لگی جو فورینزک میسیجز، واٹس ایپ میسیجز، بشرا بی بی، علیمہ خان، رؤوف حسن صاحب، اب یہ سارے معاملات کا عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ اطلاعات آج کی جو ہے اہم ترین اور تازہ ترین خبر کہ علیمہ خان صاحبہ بھی عمران خان کو رہا کرانے کے لیے اب سرگرم عمل ہیں، پشاور گئی تھی، آپ ان کے ساتھ تھیں، کیا ایجنڈا کیا تھا اور کیا اس کی تفصیلات ہے، کیا ہوا، کس کس سے ملی؟ بہت شکریہ نادیہ، یہ کافی سارے سوال تھے، میں آپ کے آخری سوال سے شروع کرتی ہوں، اگر بھول جائے تو پلیز ریمائنڈ کرا دیجیے گا۔ علیمہ خان صاحبہ میں یاد کہاں میں کرا دوں، تھینک یو۔ ان کا جو پروجیکٹ ہے پرزنر ریہیبلیٹیشن، 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے بے گناہ قیدی کچھ تو مار دیے گئے ضلع شاہ ٹائپ لوگ، اللہ اس کو بخشے، پھر اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ تھے جن کی ٹانگیں کٹ گئی، ان کی آنکھیں چلی گئی، تو جو شہید تھے ان کی بیوائیں تھیں جو معذور ہو گئے، جو اپاہج ہو گئے، جو بولنے سے رہ گئے، نوکری سے رہ گئے، تو ان سب کے لیے ایک پروجیکٹ ڈفرنٹ ہیڈز نیچے ہو رہا تھا۔ علی امین جب سی ایم بنے تو انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مدد کی، انہوں نے اپنی آبویسلی پاکٹ سے کی، اسی طرح اور بہت سارے لوگوں نے کی۔ جب یہ لوگ شہید ہوئے تھے پچھلے سال، 25 بچوں کے ایف آئی آر کاٹ پائی تھی، باقیوں کی ہم نہیں کاٹ پائے تھے کیونکہ فیملیز کو تھریٹ ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ یہ ان کی طرف سے پی ڈی ایم پارٹ 1 2 پلس انڈرٹیک گورنمنٹ۔ سو اس کے سلسلے میں ایک ریہیبلیٹیشن گروپ ہے جس میں سارے پرزنرز کو کسی نہ کسی طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، بیواؤں کو اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے۔ ایک سب اتنے بڑے بڑے خاندانوں کا ایک وارث تھا، چلو عالیہ حمزہ ہو گئی، میں ہو گئی، ختیجہ شاہ، ڈاکٹر یاسمین شکر ہے ہمارا کوئی آگے پیچھے تو ہے
یہ تو بہت بیچارے لوگ تھے. تو اس سلسلے میں وہ آئی تھی پشاور کے پرزنر سے ملنے, ان سے بات کرنے, ان کو دلاسا دینے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے, اور یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک ہمارا پاکستان ہمیں واپس نہیں ملتا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں سے. تو یہ موضوع تھا. اس میں ختیجہ شاہ بھی آئی تھی, بہت زیادہ محنت کر رہی ہیں. ہمارے گروپ میں ایم پی اے شہاب ہے, جن کو کوشش کی پنجاب پولیس نے پکڑنے کی, ترنول میں پکڑا بھی, ان پہ ATC کا کیس بھی کر دیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود جیلوں سے سروائیو کر کے آئے ہوئے ہیں. تو ہم سب یہی کوشش کریں یہ گروپ کہ ہمارے علاوہ جو لوگ جیل سے نکلے ہیں ان کی مدد ہو جائے. اچھا, اب چلے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ صرف ریہیبلیٹیٹ والا جو ایک فیکٹر ہے اس کے لیے آئی تھی, یا اس کو جوائن کرنے یا اس کے وزٹ کے لیے, ادروائز نہ انہوں نے کارکنوں سے ملاقات کی, نہ انہوں نے کسی تحریک کا اعلان کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے کہ وہ خود ایکٹیو رول پلے کریں گے؟ نہیں, پشاور میں تو انہوں نے صرف یہ بات کی کہ یہ سارے پاکستان کے مجاہد ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کے مجاہد نہیں ہیں, ہم عمران خان کے اور وطن کے مجاہد ہیں. پارٹی شارٹی کوئی چیز مانی نہیں رکھتی ہے, اس وقت پاکستان صرف مانی رکھتا ہے. تو انہوں نے بہت لوگوں کو انسپائر کیا, ان کی تکلیف. دیکھیے, میں شاندانہ صاحبہ معذرت, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں میں اس کو ریفریز کرتی ہوں. علیمہ, جب جلسہ کینسل ہوتا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ لوگ ان کو عمران خان کو باہر نکالنے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ ایک بیان دیتی ہیں کہ اپنی گیمیں بند کریں, عمران خان کو نکالنے کے لیے فوکسڈ ہوں. تو یہ تو ان کے جو کنسرنز ہیں یہ تو ٹائم ٹو ٹائم میڈیا پہ آ رہے ہیں. بالکل جی, وہ تو انہوں نے دیکھے, اگر آپ کو یاد ہے جیل کے باہر بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بہن ہوں, ہونا کرنا پڑا تو میں اکیلی بھی, ہم تینوں بہنیں نکل آئیں گی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 8 ستمبر کو کوئی بھی اگر ہمیں PTI والوں کو, MNAs کو, MPs کو, سینیٹرز کو, ورکرز کو, کنٹریبیوٹرز, جو بھی ہمارے لوگ آرگنائزرز ہیں, کہ اگر کسی کا بھی فرمان آئے کہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ جلسہ نہ ہو, تو آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا. اب یہ علیمہ خان صاحبہ نے بتایا ہے, خان صاحب کی بہنیں ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. تو نیچرلی 8 ستمبر کو اب سارا پاکستان نکلے گا. اب جو بھی ہوگا, نیچرلی وہ غصے میں تھی, وہ چاہتی تھی کہ 22 ستمبر کا جلسہ ہوتا. وہ بہن ہے, وہ تو چاہے گی کہ بھائی جتنا جلدی نکلے, اور نیچرلی ان کو پارٹی پوزیشن ہولڈرز پہ غصہ بھی آئے گا. میں ان کی جگہ ہوتی, میری بھی یہی فیلنگز ہوتی کہ میرے بھائی کو بے گناہ 1 سال سے رکھا ہوا ہے, باقی سارے لوگ ڈفرینٹ پوزیشنز پہ آ گئے ہیں, الیکشنز ہو گئے ہیں. جو لوگ پوزیشنز میں, جو لوگ 1 سال سے غائب بھی تھے 9 مئی کے بعد, جو لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے, ان کو بھی پوزیشن ہولڈرز بنا دیا گیا. لیکن جس آدمی کا نام ہے, جس کی یہ پارٹی ہے, اس کے لیے زیادہ قربانی دینی چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے. اور ان کی بات بالکل صحیح ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ان بات پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بھی یہی جذبات ہیں مورولس. مجھے آپ بتا دیا, کوئی عمران خان کا ووٹر ہوگا, عمران خان کا ورکر ہوگا, عمران خان کے اچھے دن دیکھیں گے, عمران خان کا نمک کھایا ہوگا, عمران خان کی تلقین سنی ہوگی پاکستان کے لیے, اور وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ کے تحفظات ہیں لیڈرشپ کو لے کر, کچھ تو آپ کے بھی ہوئے نا پھر؟ نہیں, دیکھیے, میں لیڈرشپ کا حصہ ہی نہیں ہوں, میں ایک ریگولر ایم این اے ہوں. میں اپنا حلقہ الحمدللہ چلا رہی ہوں. تھینکس ٹو فیڈرل گورنمنٹ, چور آ کے بیٹھ گئے ہیں, 1 روپیہ نہیں دے رہے KP کو. مجھے میرے حلقے کا ابھی تک 1 روپیہ فنڈ نہیں ملا. ہم NGO سے جا کے بھی کے مانگ کے کام کر رہے ہیں. نہ میں کور کمیٹی میں ہوں, نہ پولیٹیکل کمیٹی. میں خان کی ایک ورکر ہوں, نہ میرے کسی سے اتحاد ہے, نہ میرا کسی سے مسئلہ ہے. مجھے خان کو جیل سے نکالنا, یہ میرا فوکس ہے. اور یاد رکھیں نادیہ, ہم ایک ایسے قیامت سے گزر رہے ہیں کہ اگر میں بکرا بن جاؤں اور میں یہ انتظار کروں کہ کوئی مجھے کہے گا کہ عمران خان کے نکلو, وہ نہیں ہو سکتا. میں ہر ٹی وی شو میں ہوتی ہوں, میں ہر سوشل میڈیا کے ایونٹ پہ ہوتی ہوں, میں سڑکوں پہ ہوتی ہوں, میں تھانوں میں ہوتی ہوں, میں عدالتیں میں ہوتی ہوں. میں نے خود اپنے خان سے, اپنے وطن سے وفاداری کرنی ہے. مجھے کسی کا اشارہ نہیں چاہیے ہوگا. لیڈرشپ اپنی جگہ, ان کی. اچھا بالکل ٹھیک ہے, آپ کو تو یہ اشارہ نہیں چاہیے, لیکن وہ ٹھیک ہے, آپ کو وہ اشارہ نہیں چاہیے, لیکن وہ کون سا اشارہ تھا جس کی وجہ سے آپ کا جلسہ ملتوی ہوا 22 اگست کا؟ جو ہمیں بتایا ہے انہوں نے, سواتی صاحب نے, کہ ان کو کہا گیا صبح 2 یا 3 بجے کہ کوئی عجیب سا خطرہ لاحق ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو, یعنی ایک اور جھوٹا 9 مئی پلان کیا جا رہا ہے. کوئی نہ کوئی شیطان آئے گا, جس طرح بنو صالحہ میں ہوا, یہ آئی ڈونٹ نو. اور کوئی نہ کوئی انفارمیشن ان کو ملی ہوگی, اور کہ جس طرح شیاطین نے بنو میں فائرنگ کی تھی ہمارے بچوں پہ, تو اسی طرح کوئی گندے لوگ آئیں گے PTI کا دوپٹہ پہن کے, PTI کا رومال پہن کے, PTI کی ٹوپی پہن کے, PTI والوں پہ اور پولیس والوں پہ فائرنگ کریں گے. کیونکہ یہ تو پرانے پینترے ہیں رانا ثنا اینڈ کمپنی کے. تو اس وجہ سے انہوں نے خان کو پھر یہ میسج بھجوایا کہ سر
یہ ایشو ہے آگے جیسا کریں کہ نہ کریں. اور خان صاحب کبھی بھی نہیں، لیکن عاظم سواتی نے کس کیپیسٹی میں بھجوایا سر؟ نہ ایک سیکنڈ، شہناز صاحب، عاظم سواتی نے کس کیپیسٹی میں بھجوایا؟ نہ وہ تو ان کو تو ملاقاتیں نہیں کرنے دیتے تھے، وہ تو نام بھی ہوتا تھا تو ان کو اندر نہیں جانے دیتے تھے. اب صبح 7 بجے عاظم سواتی کیسے اندر چلے گئے؟ نادیہ دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا. خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ کرنل ہے جو سنبھال رہا ہوتا ہے اڈیالے کو، ٹھیک ہے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ کرنل والے لوگوں نے میسج بھیجا اعظم سواتی کو. مجھے تو نہیں پتا، میں تو گیس ورک سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور جہاں تک نہ گھسنے کی بات ہے، آپ بالکل سچ کہہ رہی ہیں. میرے پاس ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور جیل سپرنٹینڈنٹ مجھے خان سے 1 مہینے سے نہیں ملنے دے رہا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ انہی کو ملنے دیتے ہیں جن کی اپنی مرضی ان کی ہوتی ہے. تو آپ کا بات یہاں تک تو صحیح ہے کہ جن لوگوں نے اعظم سواتی تک میسج بھجوایا انہوں نے ہی پھر انشور کیا کہ اعظم سواتی خان صاحب کو وارننگ دے. اور نیچرلی پی ٹی آئی والے خود پہ تو بم نہیں پھینکیں گے نا، تو یا پی ڈی ایم والے ہوں گے یا ایم کیو ایم والے ہوں گے، کوئی ان میں سے ایک ہی ہوگا نا. کون شیطانی چاہتا ہے؟ نواز شریف چاہتا ہے اس کی حکومت شہباز شریف کی بڑھے آگے. یہ پلاسٹک والی رانی کہتی ہے اس کی حکومت آگے بڑھی ہے، باقی چور کہتے ہیں ہماری حکومت آگے بڑھے. ہمیں کیا فائدہ اس حکومت کے آگے جانے سے؟ یہ لوگ شیطانی کریں گے، دوسرا نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. تحریک انصاف کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں اور پھر جس انفارمیشن سیل کا بھی انکشاف کر دیا گیا ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے، لیکن عمران خان صاحب نے نوٹس لیا، عارف علوی صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. کیا ٹاسک ملا ہے عارف علوی صاحب کو کہ پارٹی کو بنا کے رکھیں، سنبھال کے رکھیں، متحد رکھیں؟ دیکھیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ انفارمیشن منسٹر کا معذرت سے مجھے پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن ڈس انفو منسٹر آپ ان کو کہہ دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے گھڑیوں کا پہلے حساب کتاب کر لینا تو پھر ہم بات کریں گے. اور جو فارم 47 پہ آتا ہے وہ تو منسٹر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو قرآن پہ جھوٹ بول کے آیا ہے، اس کی بات کا کیا وزن ہوگا؟ وہ تو اس نے اسمبلی میں لا الہ الا اللہ کے نیچے جھوٹا حلف اٹھایا کہ میں الیکشن جیت کے آیا ہوں، میں ہوں، تو ان کی کیا بات، ان کی کیا وقت. اور رہی عارف علوی صاحب کی بات، عارف علوی صاحب ہمارے سینئر ہیں، بہت عزت دار ہے، بہت پریشر برداشت کیے، بہت تکلیف برداشت کیے، وطن کے ساتھ نہیں چھوڑا. بالکل جس طرح ریحانہ ڈار صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عمر چیمہ ہے، یہ وہ کچھ لوگ ہیں ہماری پارٹی میں جن کو ہم سب نعوذ باللہ اگر اجازت ہوتی ہمارے دین میں تو ہم ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو اپنے لیڈرز بناتے، اپنے دینی لیڈرز بناتے اگر اسلام میں اجازت ہوتی. ہم تو وہابی، ہم تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو مانتے بھی نہیں. یہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے وہ قربانیاں ملک کے لیے دی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کہ ان کو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. عارف علوی صاحب نے کیا قربانی دی ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو صدر بنے رہے. بس چلے کسی اور دن اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں علوی صاحب سے اجازت مانگوں گی پھر آپ سے بات کروں گی جو باقیوں کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ابھی مجھے بتائیں جی ان کو ٹاسک کیا دیا گیا ہے؟ نہیں، میں تو آپ سے اسی لیے تو پوچھ رہی تھی، مجھے بتائیں نا کہ عارف قوم کو بتائیں کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ کیا برا ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا قربانی دی انہوں نے. مجھے بتائیں ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا، میاں عارف علوی صاحب، ڈاکٹر عارف علوی کی بات کر رہی ہوں. وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور جس قسم کی تکلیف، میں اتنا آپ کو بتا دوں، جس قسم کی تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے اپنے فیملی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، جس قسم کے تھریٹس تھے ان کو، آپ سوچ نہیں سکتی. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب کھل کے وہ سب خود آپ کو بتائیں گے. لیکن جو قربانیاں عارف علوی صاحب نے دی ہے وہ کوئی گن بھی نہیں سکتا. اچھا، آپ یہ کہہ رہی کہ جب وہ صدر تھے اس وقت ان کے بچوں کو تھریٹ تھے؟ بالکل. صدر آپ جانتے نہیں ان بدماشوں کو، جو لوگ ضلع شاہ کو مار سکتے ہیں، تو کیا تھریٹس تھے کہ وہ مستعفی ہو جائیں؟ مار سکتے ہیں. I'm sorry مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں، یہ تھا کہ مستعفی ہونے کے لیے دباؤ تھا. نہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلے نکالے، عمران خان کے خلاف کام کریں، وعدہ معاف گواہ بنے، جو شہریار افریدی کے ساتھ ہوا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو ہم سب کے ساتھ ہوا ہے کہ خان کے خلاف جھوٹے گواہ بنو. یہ تو انہوں نے سب پہ پریشر کی ہے، کیونکہ ہم تو قرآن پہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے. یہ بے ایمان تو قرآن کو بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے قسم کھانا کیا بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کیا عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا عارف علوی صاحب کو؟ مجھے نہیں پتا نادیہ، مجھے تو کچھ نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ عارف علوی، میں دیکھیں نا کور کمیٹی ہوں، نہ پولیٹیکل کمیٹی ہوں، مجھے اوپر کی باتیں نہیں پتا ہوتی. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں خان کا، اپنا حلقہ چلا رہی ہوں، خان کے لیے نکل جاتی ہوں. سوری مجھے اوپر کی باتیں پتہ نہیں ہوتی. اچھا، تو یہ پتہ ہے آپ کو کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کمیٹی ہے، گورننس کمیٹی، اس پہ بڑے لوگوں کے تحفظات ہیں، اور شکیل خان صاحب کو کیوں نکالا؟ کس چیز سے نکالا؟ وہ واقعی کرپٹ تھے جو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، بعد میں انہوں نے ریزائن کر دیا، تو انہوں نے بڑی کرپشن کی.
جی کمیٹی میں شاہ فرمان ہے اور قاضی انور صاحب ہیں جتنا مجھے پتا ہے، اور اس کمیٹی کا یہ ڈیسیجن تھا کہ شکیل صاحب نے پتہ نہیں کچھ کیا کہ نہیں کیا، لیکن شکیل صاحب نے اپیرنٹلی خود ریزائن کیا ہے، تو اس میں تھوڑا سا کانفلکٹ آ رہا ہے کہ شکیل صاحب نے خود ریزائن کیا. اتنا میں نے ضرور سنا ہے کہ جب اگلا سیشن ہوگا پروونشل اسمبلی کا تو اس میں شکیل صاحب اپنی صفائی خود فلور آف دا ہاؤس پہ پیش کریں گے، وہ انٹرسٹنگ ہوگا. میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ حال ہی میں آپ کو پتا ہے کہ واٹس ایپ جو میسیجز تھے اس کے اسکرین شاٹ منظر عام پہ آیا تھا، تارڑ صاحب نے وہ ڈسپلے بھی کیے، شو بھی کیے، ایئر بھی ہوئے وہ، جس میں علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی کے حوالے سے رؤوف حسن صاحب کو کچھ ہدایات دے رہی ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کی باتوں کو آپ نہ پھیلائیں، ان کی باتوں کو آپ نہ چلائیں. یہ کیا کس حد تک تعلقات میں خرابی ہے اس وقت ان معاملات کو لے کے، کیا بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان؟ I have absolutely no idea جی، ان کی گھر کی باتیں ہیں، اور میں تو خان صاحب کی زندگی میں پہلی دفعہ ان کی بیوی سے وہ بھی ملی، وہ بھی جیل میں، تو نہ میری سلام ہے نہ ان سے دعا ہے. اور علیمہ خان سے الحمدللہ ہماری بہت اچھی بیٹھک ہوتی تھی ایک زمانے میں، بٹ وہ اتنی بزی ہیں ہاتھ نہیں آتی، لیکن ان کی نہیں لگتی یا لگتی ہے. I'm sorry, I wish I could give you more information but I have no idea. نہیں، وہ جو واٹس ایپ میسیجز آئے نا جنہوں نے رؤوف حسن کو کہا کہ اگر وہ یہ کہہ بھی رہی ہیں تو اس بات کو آگے نہ پھیلائیں اور یہ نہ کریں، جس پہ ہوا کہ جی باقاعدہ طور پہ ڈس انفارمیشن سیل چلا رہی تھی بشرا بی بی. یہ علیمہ آپا کہہ رہی ہیں، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، واٹس ایپ میسیجز دکھائیں، واٹس ایپ میسیجز دکھائیں، اسکرین شاٹس ہمارے ساتھ ہیں. ایک بات کر سکتے ہیں، ہم دونوں خواتین ہیں، ہم دونوں کے گھر ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، مسائل ہوتے ہیں نا. یہ آپ کا جو ڈس انفارمیشن منسٹر ہے یہ کتنا ویلا ہے ماشاءاللہ کہ اس کو ایک خاندان کی عورتوں کے مسئلوں کی فکر لگی ہوئی ہے. پاکستان ڈوب رہا ہے اکنامکلی، طالبان گھوم رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ناکے نکال رہے ہیں، پولیس کو مار رہے ہیں، فوج کو مار رہے ہیں، اور یہ دو خواتین کے بیچ میں پڑ گیا. معذرت کے ساتھ بس اب میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بہتر ہے کہ یہ کچھ نہ کہنا آپ کے لیے بھی بہتر ہے، میرے لیے بھی بہتر ہے. تو بہت شکریہ شاہزانہ گلزار صاحب آپ کے ٹائم کا. ایسے ہوتے وہ پولیٹیکل بات تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ کسی سے تھریٹ تھا، تو یہ تو خیر اینی ویز. تھینک یو ویری مچ شاہزانہ گلزار صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، معاملات یہاں پر یہ ہیں، یہ تو ایک سیاسی گفتگو ہو گئی جو آج کی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی. باقی بھی معاملات ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کے اجلاس طلب ہوئے ہیں، قومی اسمبلی کا بھی، سینٹ کا بھی، اس کے بعد مشترکہ بھی. اس میں کیا لاہ عمل ہے، کیا نئی چیز لانے جا رہی ہے، جوڈیشل پیکج کے حوالے سے بھی بہت ساری اسپیکولیشن ہے، لیکن حکومت نے بڑی ان کی جو قانونی لیگل ٹیم ہے اس نے تمام چیزوں کو صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے. کل ہم نے اس پہ کھل کر کافی بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہمیں بات کرنی ہے. ہم جب بات ہمیشہ سے کرتے ہیں کہ ملک آج کہاں کھڑا ہے، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ آپ کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لیں، کسی بھی آپ سیکٹر کو دیکھ لیں، چاہے وہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، چاہے آپ کا ایگریکلچر ہو، آپ کا کاشتکار ہو، چاہے آپ کا وہ بلڈر ڈیولپر یا آپ کا ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے آپ کی آئی ٹی انڈسٹری ہو، اس کے علاوہ جو آپ کی ٹریڈرز ہیں وہ ہو. مطلب اس وقت جو ہے تمام کے تمام، چاہے وہ آپ کا صنعت کار ہو، جو فیصل آباد کی میلز ہیں وہ بند ہیں، یہاں سے جو بڑی بڑی کمپنیز انٹرنیشنل وہ اپنے پلانٹس بند کر کے لے کر جا رہی ہیں. کنسٹرکشن کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. عام آدمی کا گزارا اس ملک میں رہنا مشکل ہے. وہ لڑکے، وہ یوتھ جو انٹرنیٹ پہ فری لانسز کام کر کے ڈالرز پاکستان میں منگاتے تھے، اب وہ خود پاکستان سے جانے کا سوچ رہے ہیں. تو یہ پاکستان آج کدھر کھڑا ہوا ہے؟ سارٹر صاحب بڑی آسانی کہتے ہیں سوئچ آن آف نہیں ہے. بھائی سوئچ آن آف نہیں ہے. 21 کے بعد سے آپ کی 22 سے آنورڈز آپ کی حکومت ہے، 2 سال سے زیادہ آپ کی حکومت کو ہو گئے. آپ اس ملک میں کر کیا رہے ہیں؟ بریک لیتے ہیں، ذرا ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے جو سابق وزیر خزانہ جو آج کے نائب وزیر اعظم ہیں، جب وہ کل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے اور سب کو بتا رہے تھے کہ آج مہنگائی کا بہت زیادہ طوفان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے کہ بجلی کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، وہ آپ سن لیجیے گا، اس کے بعد ذرا میں کامنٹ کرتی ہوں. ذرا دیکھیے گا کیا کہہ رہے تھے. یہ کوئی بجلی کی طرح سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہوتا اکانومی کہ آپ اس کو دبائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بند کریں تو بند ہو جائے گا. یہ نہیں ہے. اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے. اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی تباہی دیکھی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی تباہی دیکھی. یہ بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ذرا دیکھتے ہیں کہ کل کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں. ہم اگر صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہم بات کر لیں
تو اس وقت جو صورتحال ہے تقریباً 150 کے قریب جو ملز ہیں وہ بند ہو چکی ہیں. 1.5 سے 2 لاکھ جو مزدور ہے وہ بے روزگار ہو چکا ہے. بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو ہم آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے. پھر ہم کسان کی بات کر لیں جو کہ ایگریکلچر ہم بچپن سے میں اپنی ٹیم سے بات کر رہی تھی کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, لیکن اس وقت پاکستان کا جو کسان ہے وہ انتہائی زبوحالی کا شکار ہے. پچھلی جو گندم کی فصل سے ہی ہونے والا نقصان تقریباً 380 ارب روپے کا ہے. بجلی کی قیمتوں نے جو انڈسٹریز کو تباہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو بھی تباہ کیا ہے. ہمارے ساتھ جو اس وقت 2 شخصیات موجود ہیں. آصف انعام صاحب چیئرمین ہیں ایپٹما کے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن, اور اس کے ساتھ ساتھ خالد کھوکر صاحب جو کہ پریزیڈنٹ پاکستان کسان اتحاد. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آصف انعام صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. مجھے یہ بتائے گا جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ جی خاص طور پہ اگر فیصل آباد کی ملز کی بات کریں تو 150 200 یا 100 150 کے قریب ملز بند ہو گئی ہیں, بالکل پھٹا بیٹھا ہوا ہے اور مزدور بے روزگار ہے. کیا واقعی سچویشن ایسی ہی ہے اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اس وقت صرف ٹیکسٹائل کی فیصل آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی آلموسٹ یہی سچویشن ہے. فیصل آباد میں جو زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پاور لوم پہ جو لاکھوں آدمی کام کرتے تھے. تقریباً 1 1.5 لاکھ پاور لوم ادھر ختم کر دی ایک دم بجلی کے ریٹوں نے, جو ایک دم 42 روپے ہوا, اور وہ زیادہ تر بیچارے بجلی پہ تھے, وہ ختم ہو گئے. پھر اس طرح ڈائنگ فنیشنگ, چھوٹے چھوٹے کام, نٹنگ, یہ تمام چیزیں تباہ ہوئی ہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹائل کا شہر تھا اور وہاں اور کوئی آلٹرنیٹ بجلی کے علاوہ نہیں تھا. کراچی میں بھی یا ساؤتھ میں بھی جو ہے وہ یہ حال ہے کہ باوجود گیس ہونے کے, گیس کی سپلائی کے پرابلم رہے, وہ کچھ ایشو ایڈریس ہوئے, پھر اس کی قیمت بھی اتنی بڑھا دی. بہرحال بجلی سے کم ہے مگر اس کے باوجود یہاں پہ بھی تقریباً کوئی 30-40% انڈسٹری بند ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ لاہور میں کے قریب چلے جائیں تو یہ سب انڈسٹری کے قبرستان نظر آ رہے ہیں. صرف ٹیکسٹائل, لوہا, جو چیز جس میں انرجی کا استعمال ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہ تباہ ہو گئی ہے. اور اس کی انفارچونیٹ وجوہات جو ہے وہ اوور پرچیز آف الیکٹریسٹی تھی. جو چیز انڈیا نے 3.8 سینٹ کی لی وہ ہم نے 8 سینٹ کا بازار لگا کے لے لی. جو ہمارے یہاں خود ابھی لگا ہے جامشورو پاور پلانٹ, یہ تقریباً 4.5 سینٹ کا ہے. اس کی اوسط لاگت $9 لاکھ پر میگا واٹ ہے, اور جو دوسرے لگے جو تقریباً جو اس سے کم ایفیشینٹ ہیں وہ لگے 16 لاکھ پہ. تو اب یہ 9 لاکھ اور 16 لاکھ کا فرق ہے, یہ دینا تو قوم کو ہے, اور پھر ضرورت سے زیادہ لگ گئے. آج یہ پوزیشن ہے کہ 13,000 میگا واٹ ہمارے پاس ہائیڈل اور نیوکلیئر ہے جو ہماری تقریباً فری ہے. اس کی شاید ایوریج کاسٹ 5 روپے بھی نہیں آتی. تو جب 5 روپے کی ہمارے پاس 13,000 بجلی ہے اور ہم خود کہتے ہیں ہماری 20-22 ہزار کا سسٹم ہے, تو یہ جو 9-10 ہزار میگا واٹ ہے اس کے لیے ہم نے 40,000 خرید رکھا ہے, اور وہ کوئی 120 روپے کی ہم دیتے ہیں تو ہمیں 50-60 روپے کی بیچتے ہیں نا. تو وہ حقیقت میں اگر آپ ان دونوں چیزوں کو الگ کر کے دیکھیں ان کو, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پہ وہ دوسری بجلی جو ہے وہ تو ہمیں 100-150 روپے کی پڑتی ہے. تو اس نے ملک کا بٹا بٹا دیا. اچھا اس میں ابھی یہ نہیں ہے, اس کے اندر ابھی تقریباً 14-15 یا 17 ہزار, کوئی کہہ رہا تھا 18,000 میگا واٹ مزید آنے باقی ہیں جو 3-4 سال میں آ جائیں گے. 1,500 تو ابھی کھڑا ہے, ابھی 4 روپے بڑھ جائیں گے اور کیپیسٹی پیمنٹ آنے والی ہے. اور ذرا یہ مجھے بتائے گا کہ یہ جو گریجولی یہ ٹائم سلیب جس میں سب سے زیادہ بحران آیا ہے, جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہوئی ہیں, ٹیکسٹائل ملز بند ہوئی ہیں, اور جو پاور لوم وغیرہ جو فیصل آباد کی آپ بات کر رہے ہیں, ایون ساؤتھ کی یا لاہور کی یا کراچی کی, یہ سال ہو گیا, 6 مہینے ہو گئے, 1.5 سال ہو گیا, یہ تقریباً 2-2.5 سال پیک کرائسس. جی سارا جون تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ انفارچونیٹلی 22 سے شروع ہوا ہے, جب بجلی ایک دم 42 روپے کر دی. بجلی کی وجہ سے جہاں گیس لوگ کر سکتے تھے انہوں نے گیس کی, تو گیس کا بحران ہو گیا. پھر اس کے بعد بجلی گیس کرتے کرتے 23 تک جو ہے 23-24 تک تقریباً یہ سب چیزیں اتنی مہنگی ہو گئیں کہ سب کچھ ہی ختم ہونا شروع ہو گیا. ختم تو شروع ہونا تقریباً جون سے ہی شروع ہو گیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ جو 3 کوارٹرز تھے وہ 8% پلس جی ڈی پی کے تھے, اور جو لاسٹ کوارٹر آیا تھا میرے خیال میں 22 کا, دیٹ واز اراؤنڈ -8, تو اس لیے ہماری 6% گروتھ ہوئی تھی, ورنہ ایکچوئل گروتھ. ٹھیک ہے, میں واپس آؤں گی آپ کی طرف, میں آصف انعام صاحب کی طرف واپس آؤں گی, کیونکہ گورنمنٹ نے کچھ 10 روپے 69 پیسے کچھ آپ کو ریلیف کا بھی اعلان کیا تھا انڈسٹریل سیکٹر انڈسٹریز کے لیے, اس پہ میں بعد میں بات کروں گی. ذرا میں پہلے خالد کھوکر صاحب سے بات کر لوں. خالد کھوکر صاحب, جو ہمارے تک اطلاعات ہے کہ گندم کی فصل ہوئی, کسانوں نے تحاشا نقصان اٹھایا تقریباً 380 ارب کا, if I'm not wrong. اب کپاس کی فصل جو ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں زبردست کمی ہوئی ہے, مطلب کم ہوئی ہے کپاس کی فصل, جو کہ 49% اس میں کمی واقع ہوئی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟
جی بہت شکریہ جی. ایک تو شروع میں جو فگر تھی وہ 380 ارب نقصان کی تھی. جب اس کا ریٹ اور زیادہ ڈاؤن ہو گیا تھا وہ تقریباً لاس 600 ارب روپے تک چلا گیا تھا گندم کا. اور جو آپ کاٹن کی بات کر رہی ہیں تو کاٹن میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال یہ جو مڈ اگست میں آئی ہے فگر، پچھلے سال 21 لاکھ تھی، اب کو 10 لاکھ بیل آئی ہے. ہم 50% سے بھی کم پہ جا رہے ہیں. اور ہماری مین جو ایکسپورٹ ہے وہ کاٹن ہی ہے. جس طرح اب یہ بتا رہے ہیں انعام صاحب کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، تو اس سے مراد تو یہ ہوا کہ ملک کی معیشت بند ہو رہی ہے. اصل وجوہات یہ ہے جی کہ ہم نے ریسرچ پہ کام نہیں کیا. اس وقت یہ کپاس کی فصل کم ہونے کی وجہ کیا ہے کھوکر صاحب؟ کپاس کی فصل 50% سے بھی کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مین وجہ 2-3 وجوہات ہیں. مین وجہ کلائمیٹ چینج ہے جی. اس وقت موسمی تبدیلی کی وجہ سے چاول کی فصل کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. تل کی فصل بالکل اڑ گئی ہے. کپاس کی فصل 50% پہ آ گئی ہے. آم کی فصل خراب ہو گئی ہے. آنے والا کنوں کی فصل خراب ہو گئی ہے. یعنی کہ اس کا امپیکٹ تمام فصلوں پہ آیا، کیونکہ اس دفعہ اس کا جو ٹیمپریچر گیا وہ 48 سے 50 تک گیا، لیکن اس کی جو فیلنگ تھی وہ 60 سے 63 تک تھی. پھر ابھی آپ بجلی پہ بات کر رہی تھی. بجلی کے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، کاشتکاروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ ملک دشمنی کی گئی ہے کہ ہمارا ریٹ انڈسٹری سے کم ہوتا تھا. انڈسٹری سے ہاف پہ ہمارا ایگریکلچر کا ریٹ کم ہوتا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں ایگریکلچر جو ہے نا وہ سبسڈائز ہے. لیکن اس وقت ہمارا ریٹ انڈسٹری سے زیادہ ہے. انڈسٹری کا ریٹ ٹوٹل جو بن رہا ہے میں نے سنا کہ 45 سے 48 روپے یونٹ ہے، لیکن ہمارا ایگریکلچر ٹیوبل کا جو بل بن رہا ہے وہ 60 سے 70 روپے یونٹ ہے. یعنی کہ ہمارے لیے وہ فیزیبل ہی نہیں ہے کہ ہم زراعت کر سکیں. ایک تو ہمیں موسم نے مار دے دی، پھر کاسٹ آف پروڈکشن میں. اب آپ لے لیں کہ یوریا کھاد ہم پرچیز نہیں کر سکتے. یوریا کھاد کا ریٹ ہوتا تھا 1500-1600 روپیہ، اس وقت ہمیں مل رہی ہے پچھلے سال 5000 میں، 5500 میں. اب بھی اس کا جو ریٹ ہے وہ 4600-4700 ہے. 4600-4700 میں بھی اس لیے مل رہی ہے کہ کاشتکار خرید نہیں کر رہا. پچھلے مہینے جو اس کی سیل ہوئی ہے وہ 21% کاشتکار نے کم خرید کی ہے. اگر ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کریں گے، کھادوں کا استعمال نہیں کریں گے، تو پیداوار کیسے ہوگی؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے ایز اے کاشتکار، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے سال گندم کی کاشت میں کم از کم 40% کمی آ رہی ہے. آج ہی ہم نے ایک ملتان میں بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، جس میں ہم نے آئی پی پیز کا پتلا بھی جلایا. ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. کھوکر صاحب، گندم کی فصل کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کلائمیٹ چینج اور الیکٹرسٹی کے جو بلز ہیں یا جو چارجز ہیں وہ ہے، یا کس کاشتکار ڈسکریج بھی ہوا ہے جو حالیہ گندم کا بحران تھا جو حکومت نے نہیں خریدی اس پر؟ دیکھیں جی، وہ گندم کا بحران بھی ہے، انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی ختم کر دیا. جب کاشتکار کو گارنٹی نہیں ہوگی کہ حکومت اس سے پرچیز کرے گی، اس کو پیداواری لاگت ملے گی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں دنیا میں کیسے کام ہوتا ہے. آپ انڈیا کو لے لیں، وہاں پہ باقاعدہ ایک پرائس کمیشن بنتا ہے، پرائس کمیشن ہوتا ہے. وہ 6 ماہ پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن یہ ہوگی اور یہ ریٹ ہوگا. پاکستان میں تو ایسا کچھ ہی نہیں. پاکستان میں تو اس سال کاشتکار کو یقین کر لیں کہ بے دردی سے ذبح کیا گیا ہے، اور یہ کاشتکار نہیں ذبح ہوا. آپ کی فوڈ سیکورٹی ختم ہوئی ہے. پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. آج یہ دیکھیں جس طرح یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوگی، آج پتا چلا کہ ٹریکٹر انڈسٹری بھی بند کر دی انہوں نے. یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اوپر بیٹھ کے دیکھیں نا، کوئی اس پہ سیریس ٹاک ہو رہی ہے. اب فصلوں، اب میں آپ کو یہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. میری ایک امپورٹنٹ میں آپ کو میں کھوکر صاحب واپس آتی، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. کھوکر صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. کھوکر صاحب. آصف انعام صاحب، یہ جو بات کریں نا کہ کوئی اس طرف دھیان دے رہا ہے، کوئی اس پہ سیریس ٹاک ہو رہی ہے، ہم یہ کم از کم دیکھتے تھے پچھلی دفعہ کہ اگر بزنس کمیونٹی پریشان ہے تو اس سے ملاقاتیں ہوتی تھی، وزیر اعظم کی بھی ہوتی تھی، چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ بہتری، کچھ نہ کچھ یقین دہانیاں، کچھ نہ کچھ ریلیف. بجٹ کے بعد شہباز شریف صاحب نے میرے خیال 10 روپے کچھ پیسے کا ریلیف انڈسٹری کو دیا تھا. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا یا حکومت کسی نہ کسی لیول پہ آپ سے رابطہ کرتی ہے؟ جی، وہ ریلیف نہیں تھا، وہ سبسڈی تھی کہ جو دوسروں کے پیسے ہم پہ کچھ ڈالے ہوئے تھے. آئی پی پی کے تو خیر ابھی بھی ڈلے ہوئے ہیں. وہ 12 روپے کا ایک شفٹ تھا کہ جو ڈومیسٹک کو سبسڈی جاتی تھی، وہ سبسڈی ختم کی تھی. تو اگر وہ نہیں ہوتی ختم تو ابھی 57 روپے یعنی کوئی 22 سینٹ 23 سینٹ کی بجلی ہوتی. تو اب ہماری تقریباً جو ہے وہ خطے میں 17 سینٹ کے قریب ہے تقریباً. تو وہ 22 ہو جاتی، اتنے فرق ہوتا. اور دوسرے یہ کہ میں خالد کھوکر صاحب کی بات سے دیکھیے،
آپ میں ایک چیز کہوں گا جو خالد کھوکر صاحب نے بات کی ہے نا کہ جو گندم میں ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں کہ جی آپ سے کہا کہ ہم 3900 روپے میں گندم اٹھائیں گے اور نہیں اٹھائی، یہ ڈیفالٹ ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم یہ آئی پی پی کی بات کرتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل بھاؤ گر گئے، آپ مجھے بتائیں یہاں 80 روپے کا ونڈ پاور ہے جبکہ 11 روپے کا آج ملتا ہے، اس کو دینے کا جواب ہے کہ نہیں جی معاہدہ تو معاہدہ ہے، معاہدہ تو ان کے ساتھ بھی تھا 3900 روپے کے اٹھانے کا، تو ان کو ہری جھنڈی دکھا دی کہ جی بھاگ جاؤ، وہ جو لندن عدالت لے جائیں گے۔ ہم پرابلم ہی نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے کسی چیز کو حل کرنے کا پہلا آغاز، پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ پرابلم ریکگنائز کرنا ہے۔ ہم یہ ریکگنائز ہی نہیں کر رہے کہ ایک آئی پی پی ایسا اژدہا ہے جو پورے ملک کو نگل جائے گا۔ آج سمجھ کے ابھی آلریڈی پانی سر سے گزر رہا ہے، اس کو خدا را ٹھیک کر لیں، نہیں ٹھیک کریں گے تو کیا کب کریں گے؟ مہینوں کی بات ہے، سالوں کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کھوکر صاحب، آپ سے ایک آخری سوال یہ بتائے گا کہ جو کپاس کی گندم میں آپ کا اتنا نقصان ہوا، آپ نے کہا 600 ارب کے قریب، اب کپاس کی فصل ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے کم ہوئی ہے 50% سے بھی، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کم فصل کا؟ مجھے نا آپ 2-3 منٹ دیں بات کرنے کے لیے۔ صرف کپاس کی فصل نہیں ہے ہماری، تل کی فصل اڑ گئی ہے، مکئی کی فصل کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے۔ ہمیں سب سے بڑا پرابلم ایک اور بھی ہے، تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پیداوار کم ہو گئی ہے۔ دوسرا، جس چاول کا ریٹ، منجی کا ریٹ پچھلے سال 4400 روپے تھا، 4400 تھا، اس کا ریٹ اس وقت 2000 روپے ہے۔ جس منجی کا ریٹ یعنی کہ چاول کا ریٹ 3600 تھا، اس کا 1700 روپے ریٹ ہے۔ مکی کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا۔ کپاس کا جو آج سے 10 سال پہلے ریٹ تھا، آج بھی وہی ریٹ ہمیں مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی لیکن ہماری پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری پروڈیوس کا ریٹ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ حکومت اس طرف نہیں سوچ رہی، ہمیں کوئی سپورٹ پرائس نہیں مل رہی، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ آج ہم یوریا خرید کر رہے ہیں 4-5 ہزار روپے، 4,500-5,000 روپے میں۔ انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں وہ مل رہی ہے 900 روپے میں۔ ہم ڈی اے پی پرچیز کر رہے ہیں 14 سے 15 ہزار میں، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 3600 کی مل رہی ہے۔ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پیمنٹ، جو بجلی ہم نے خریدی نہیں، انہوں نے دی نہیں، اس کے پیسے دیے جائیں۔ اصل جو معاملہ ہے وہ ہے ہی آئی پی پیز کا، اور حکومت کہتی ہے کہ جی ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو ریوائز کریں۔ کیا وہ اس ملک کے داماد ہیں؟ کیا ان کو وہ انکم پتہ نہیں، کسی کے تو داماد ہیں، ملک کا تو نہیں پتا، کسی کے تو داماد ہے۔ بہت شکریہ کھوکر صاحب، خالد کھوکر صاحب۔ معذرت میں بس ٹائم ختم ہو گیا۔ آصف انعام صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ صورت ہے، اور اس سیگمنٹ کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خدا کے لیے کسی کے کان پہ تو جو رہیں گے۔ آپ بڑی آسانی سے سیاسی بات کر لیتے ہیں، آپ 2018 کے بعد کسی نہ کسی کو مود الزام ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کافی حد تک برعکس ہے۔ اس وقت کاشتکار بھی خوش تھا، اس وقت صنعتکار بھی خوش تھا، اس وقت جو کنسٹرکشن انڈسٹری یعنی جو ڈیولپر بلڈر وہ بھی خوش تھے، ریئل اسٹیٹ بھی خوش تھی۔ پھر دوسری طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ صورتحال ہے ٹیلی کام انڈسٹری کووڈ سے جس طرح سے ڈیل کیا گیا، لیکن پھر بھی جب سیاسی بات ہوتی ہے، اصل میں یہ سیاست نے ہی اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گی تو پھر ہم آباد کے جو سابق چیئرمین ہیں عارف جیوا صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ذرا آئی ٹی انڈسٹری پہ بھی بات کریں گے کہ وہی انڈسٹری رہ گئی تھی، اس کا بھی پھٹا اس حکومت نے بٹھا دیا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں جو انڈسٹریز کا جو صورتحال ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دیگر انڈسٹریز جس زبوحالی کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا کاشتکار، آج کا کسان کس حد تک پریشان ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو ہمارے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری، جس کو پچھلی دور حکومت میں پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ایک انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا تھا، آج اس کے کیا حالات ہیں، جو مختصراً میرے پاس ڈیٹیل ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن بائیکاٹ کا اعلان آباد کی طرف سے بھی کیا گیا ہے بلڈنگ مٹیریل کا 30 ستمبر تک، اور اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ قیمتوں میں جو کنسٹرکشن کاسٹ ہو گئی ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ سیمنٹ کی بوری 650 سے تقریباً 1700 تک پہ آ گئی ہے۔ اینٹ جو ہے اس کی قیمتیں 39% اس میں اضافہ ہے، اسٹیل میں یعنی سریے میں اضافہ ہے، اور بہت ساری چیزیں اسی طرح سے۔ دوسری طرف جو آئی ٹی انڈسٹری ماشاءاللہ سے ہمیں یہ بتایا گیا فائنلی، پہلے تو کچھ نہیں بتایا جاتا تھا، جب بہت شور مچا تو بتایا یہ گیا جی کچھ نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ سپیڈ بھی سلو نہیں ہے، فائر وال کا تو ذکر ہی نہیں کیا، فائبر کا کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ہم دراصل وی پی این یوز ہو رہا ہے
تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ سلو گیا. مزید اس پہ ہم کیبلز بچھا رہے ہیں, لیکن وی پی این کیوں یوز ہو رہا ہے, پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, اس کی وجہ بھی نہیں بتائی. اس پہ ذرا گفتگو کریں گے عارف جیوا صاحب جو کہ فارمر چیئرمین ہے آباد کے, وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن یعنی پاشا کے ایکس چیئرمین سید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عارف جیوا صاحب, آپ سے اس بات کا آغاز کیے لیتی ہوں, کیونکہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری, کیا اب وہ بھی کنسٹرکشن انڈسٹری جو اس کو انڈسٹری کا درجہ دیا تھا, آج بھی یہ انڈسٹری اسی طرح سے فلورش کر رہی ہے؟ اور کیونکہ کنسٹرکشن کاسٹ میں جو اضافہ ہوا ہے, اور اطلاعات ہے کہ آباد نے کوئی بائیکاٹ وغیرہ بھی کیا ہے اس مٹیریل کا. جی بہت شکریہ. دیکھیں, سب سے بڑی پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو صرف مہنگائی کی مار نہیں پڑی ہے. مہنگائی کی مار تو جو ہے وہ آپ نے تو ابھی تین انڈسٹریز کا نام لیا ہے, کہ سیمنٹ کا, ایک اسٹیل کا, اور ایک اور انڈسٹریز کا. ہمارے ساتھ تقریباً جو ہے وہ 72 الائیڈ انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, جس میں 42 ڈائریکٹ ہیں, 32 انڈائریکٹ ہیں. ایک تو ہر انڈسٹری جو ہے وہ اپنا ریٹس بڑھا رہی ہے. اچھا, وہ ریٹ بڑھا رہی ہے, پلس جو ہے وہ ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ چاروں طرف سے جو ہے مہنگائی کی طرف ہم جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی ہم اینڈ یوزر کو جو ہے یہ ٹرانسفر کرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. اگر آپ کراچی میں سروے کریں, اسلام آباد میں سروے کریں, لاہور میں سروے کریں, آپ فیصل آباد میں جہاں اب یہ پچھلے 3-4 سالوں میں کنسٹرکشن سیکٹر میں کام شروع ہوا تھا, سیالکوٹ میں شروع ہوا تھا, اسی طریقے سے پشاور میں کام تیزی سے شروع ہوا تھا, سب جگہوں پہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ سلو ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو یہ امپیکٹ ہمارے اوپر آیا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی. دوسرا امپیکٹ ہمارے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے ٹیکسز کا ڈائریکٹ ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کے نمائندے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, وہ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نہیں چلنے دینا ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر چلتا ہے تو ہماری انڈسٹریز نہیں چلتی. آپ کی کون سی انڈسٹریز چل رہی ہیں؟ آپ نے کون سی انڈسٹریز چلنے دی ہے؟ اور کون سی انڈسٹری جو ہے وہ 3 سال کا ٹائم دیتی ہے 1 ملین کا پروجیکٹ لگانے کے لیے, جو ہم 1 ملین یا 10 ملین یا 5 ملین کا کوئی ہم اگر اپارٹمنٹ دیتے ہیں تو ہم ان کو 3 سے 4 سال کا ٹائم دیتے ہیں, وہ لوگ قسطوں میں پیمنٹ کرتے ہیں. کون سی انڈسٹری لگتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ایک بات ریپیٹلی کہی جاتی ہے گورنمنٹ کے منسٹرز کی طرف سے, ان کو کوئی بریف نہیں کرتا. اور جب سے گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے تو آج تک کبھی ہمیں میٹنگ کا ٹائم بھی نہیں دیا. ہم ان کی جو میاں محمد شہباز شریف ہیں, ان کی حکومت تھی جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, تو اسحاق ڈار صاحب, میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ہمیں جو ہے بجٹ کے علاوہ بھی ہمیں ٹائم دیتے تھے. انہوں نے تو آج تک بجٹ پہ بھی ہمیں نہیں بلایا. دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں 2 سیکٹر ہے, ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے اور ایک جو ہے وہ را لینڈ کا سیکٹر ہے. آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو روکیں گے تو آپ کی انڈسٹریز بھی نہیں چلیں گی, آپ کا کوئی کام نہیں چلے گا. ان کو ہمیں بٹھائیں گے تو ہم ان کو بریف کریں گے. ان کو وہاں سے بریفنگ ہوتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے سر. سر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کی جو ساری جو سطح ہے وہ صرف پی ٹی آئی کو گران ہے, اور معذرت کے ساتھ آپ سے کچھ سیاست کا تعلق نہیں ہے, مگر اس سے جو صورتحال ہے, ہمارے ڈیفینس منسٹر ہوں آ کے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں, ہمارے انفارمیشن منسٹر ہوں آ کے وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں آن آف نہیں ہے. بھائی سوئچ آن آف نہیں ہے, رونے دھونے سے وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, تو پھر روئیں دھوئیں بھی نہیں تو پھر کیا کریں. میں چلتی ہوں ذرا سید احمد صاحب کی طرح. سید احمد صاحب, جو انٹرنیٹ کا ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی, 2-3 دفعہ ہم اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں, لیکن صورتحال بہترین نہیں ہے. جو آئی ٹی منسٹر ہیں شہزاد فاطمہ صاحبہ, وہ آتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ جی ہماری طرف سے کوئی انٹرنیٹ سلو نہیں ہوا ہے, صرف لوگ جو ہیں وہ وی پی این زیادہ استعمال کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ گو سلو ہوا ہے. اب ہم 4 کیبلز اور بھی چاہ رہے ہیں تو سب جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور راوی چین ہی چین لکھے گا. ایسی ہی صورتحال ہے سید احمد صاحب؟ دیکھیں, اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ پرائیویٹ فورمز پہ جائیں, چاروں طرف شور مچا ہوا ہے. کسٹمرز لوگوں کے جو ہیں وہ کمپلینٹس کر رہے ہیں. یہاں تک اتنا حالات ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ میٹنگ تک آن لائن نہیں کر پا رہے لوگ. تو پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا ایشو ہماری امیج کا, انٹرنیشنل امیج کا رہا ہے. اور ویسٹ میں امریکہ ہماری سب سے بڑی مارکیٹ ہے, 60% کے قریب ایکسپورٹ ہماری امریکہ میں ہوتی ہے. اور وہاں پہ پہلی تاثر ہمارے ملک کے بارے میں یہ ہے کہ شاید یہ تو افغانستان جیسی جگہ ہے جہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر بھی اویلیبل نہیں. تو آج تک جب بھی بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہم لوگ یو پی ایس لگا لیتے تھے,
کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا ہم اپنا کوئی نہ کوئی, مگر اب جو نظام بنا ہے یہ انٹرنیٹ کا جی اس سے بائی پاس کرنے کا کوئی طریقہ سوائے ایک, حالانکہ اس سے پہلے بھی فائبر آپٹک بھی کٹتی رہی ہے, یہ آج کی بات نہیں 20 سال سے کٹ رہی ہے, اور اسی طرح آج سے پہلے فائر والز بھی یا اس طرح کے لگے ہیں کافی سافٹ ویئرز 2019 آنورڈز, مگر ہمیشہ کنسلٹیشن کے ساتھ اور ایک نظام کے تھرو لگتے تھے. پہلے VPN وائٹ لسٹ ہوئے انڈسٹری کے, اور بڑے طریقے سے یہ کام ہوتے تھے, انڈسٹری ڈسرپٹ نہیں ہوتی تھی, کام ڈسرپٹ نہیں ہوتا تھا. ابھی بغیر کنسلٹیشن کے اور بغیر کوئی میں کہوں گا ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل انسائٹس کے ایک دم جو انہوں نے جو بھی انفراسٹرکچر چینجز کی ہیں اس سے ایک دم بزنس ڈسرپشنز آئی ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہے ہمارا انٹرنیشنل امیج جس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سے سیکٹرز احمد صاحب زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک تو فری لانسرز ہوئے ہیں, IT کمپنیز ہوئی ہیں, کتنے لاسز ہوئے ہیں اور کون سے ایریا زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ جی تو اس میں ایک تو فری لانسر جیسے آپ نے کہا, تو انٹرنیشنل فائبر جیسے پلیٹ فارم ہے, انہوں نے کیا کیا جب وہ دیکھتے ہیں کہ سٹیبل انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ مارک کر دیتے ہیں, انہوں نے آٹومیٹیکلی مارک کیا یہاں کے لوگوں کو کہ اس علاقے میں انٹرنیٹ کے مسائل ہیں. تو آپ بے شک ایز اے فری لانسر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, مگر ایک میسج چلا جاتا ہے ویسٹ میں کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کے مسائل ہیں اور اس پہ آپ کام نہ کریں. اسی طرح BPO سیکٹر ہے, کال سینٹرز ہیں, کووڈ کے بعد سے آدھے سے زیادہ ورک فورس گھروں سے بیٹھ کے کام کر رہی ہے, اور اب ان لوگوں کو گھروں سے بیٹھ کے کالز نہیں ہو رہی, ان کی کالز ڈراپ ہو رہی ہیں. جب وہ سیل کرنے کے لیے کال کر رہے ہوتے بیچ میں کال کٹ جاتی ہے, تو اس سے ان کے جو بھی KPIs ہیں جو ان کو باہر سے ملتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اور پھر ہماری جو یہاں پہ کمپنیز ہیں جو کہ IT کی کمپنیز ہیں, ان کے لیے بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے, ایک کہہ لیں ریپوٹیشن کا ایشو بن گیا ہے. باہر ان کے کسٹمرز ان کے اوپر پاکستان کی ریپوٹیشن کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ ہمارے پاس کیا کوئی کسی قسم کے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے یا سرویلنس ہے یا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی ہے یا جو بھی ہے, ٹرانسپیرنسی سے اور معاملات کو اگر صحیح طریقے کار سے کرے تو یہ ہو سکتا تھا, مگر وداؤٹ کنسلٹیشن جس طرح سے کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے ہاں بالکل صحیح ہے. عارف جیوا صاحب اب ذرا یہ بتائے گا کہ ایک گھر چاہے وہ چھوٹا ہو, 5 مرلے کا ہو, 120 گز کا ہو, وہ ہر ایک عوامی سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں, ایک ہر شخص کی, ہر فیملی ممبر کی یا ہر جو فیملی کا سربراہ ہوتا ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے. پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا ایک آسان بھی اس کو کیا تھا, ایک سستا گھر اسکیم تھی, پھر بینک لون بھی دے رہے تھے, انڈسٹری بھی فلورش کر رہی تھی. آج ایک عام آدمی کی جس کی سیلری میں کہتی ہوں مہینے کی 1 لاکھ بھی ہو, 1.5 لاکھ بھی ہو, کیا وہ ایک چھوٹا سا گھر اپنے لیے بنا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں آج کل تو بڑا مشکل ہو گیا ہے 1.5 لاکھ روپے سیلری والے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ گھر خرید, گھر نہیں چلا سک رہا ہے, وہ تو اپنے گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں کر سک رہا ہے, تو وہ کیسے کہیں پہ گھر لے گا یا کہیں پہ گھر بک کرائے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سمپل سا فارمولا, ان کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ پچھلے سال 2023 تک جو ہے وہ دبئی کی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں 5000 پلس جو ہے وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی پاکستانیوں کی, اور اس سال 6 ماہ کے اندر تقریباً 3800 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اس سال اور اسپیڈ بڑھی ہے. کون لوگ ہیں یہ سارے 80-90% کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگ ہیں, جو بلڈر ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی پرائز بڑھ رہی ہیں, گھروں کی مکانوں کی پرائز بڑھ رہی ہیں. دبئی کے اندر جو ہے وہ 2023 میں اگر میں کوئی اپارٹمنٹ لینے جاتا تھا تو مجھے 800 درہم پر اسکوائر فٹ مل جاتا تھا. آج اسی اپارٹمنٹ کی پرائز جو ہے 2000 سے 2200 روپے درہم پر اسکوائر فٹ ہے. وہ خوش ہے, دبئی کی گورنمنٹ خوش ہے, پیسہ آ رہا ہے, ان کی جو ہے وہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے, ان کی انڈسٹری چل رہی ہے, دھڑا دھڑ اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. یہی آپ اسلام آباد کو, اسلام آباد جہاں یہاں پہ آج سے 8 سال پہلے ہائی رائز بلڈنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا, یہاں پہ صرف جو ہے لوگ گھروں میں رہنا پسند کرتے تھے. آج پورے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, تو اس میں سیمنٹ بھی پاکستان کا لگ رہا ہے, اسٹیل بھی پاکستان کا لگ رہا ہے, اس میں ٹائلز بھی پاکستانی لگ رہی ہیں, اس میں جو ہے وہ ایلومینیم بھی پاکستانی لگ رہا ہے, اس میں ڈورز بھی پاکستان, سب پاکستان کا را مٹیریل استعمال ہو رہا ہے اس کے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے انڈسٹری چل رہی ہے نا.
تو آپ یہ ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ جو ہے انڈسٹری چلتی ہے تو دوسری انڈسٹریاں چلتی ہیں، اور یہاں پر لوگوں کو آپ کوئی فائنینس نہیں دیتے. آپ لنڈن چلے جائیں، وہاں کے لوکل جو ہے وہ ریزیڈنس ہے جو ادھر کے نیشنل ہے ان کو 10% پہ فائنینس ملتا ہے. اگر اوورسیز کوئی آتا ہے تو اس کو 20 سے 30% پہ فائنینس ملتا ہے. دبئی کے اندر سب کے لیے ایکول پالیسی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ فائنینس جو بھی آپ گھر لیں گے اپارٹمنٹ بک کریں گے. صحیح ہے. تو عارف جیوا صاحب یہ جو کمپنیز چھوڑ کے پاکستان سے جا رہی ہیں، اور جن کمپنیز کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ پاکستان سے جا کے دبئی میں رجسٹر ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ملٹی نیشنل ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا، اینگرو ہے، شیل ہے، ٹوٹل، ٹیلی نور، سوزوکی موٹرز کا پلانٹ کب سے بند ہے، ستارہ ٹیکسٹائل حال ہی میں اس کا بھی اسی حوالے سے خبریں آئی ہیں. تو ان کی ملک سے جانے کی وجہ کیا ہے؟ جو غیر ایک تو لوگ بھی خیر اس وقت ہر نوجوان چاہتا ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے، لیکن یہ جو کمپنی جو یہاں چھوڑ کے باہر رجسٹر ہوئی ہیں، ریزن کیا دے رہی ہیں؟ مہنگائی؟ دیکھیں جتنی بڑی کمپنیز ہیں نا ان کو دیکھیں، ان کو تو مہنگائی سے تب فرق پڑے گا کہ جب وہ ریٹس جو ہے وہ خود اپنے پاس سے ٹیکسز دیتے ہوں. ان کی سب سے بڑی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس ملک میں سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کو برانڈ نہیں کرنے دیتے. جدھر کوئی برانڈ بنتا ہے یا کوئی اوپر آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بیوروکریسی ان کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ وہ جو ہے پریشان ہو کے پھر یہاں سے بھاگتے ہیں. آپ مجھے بتائیں دنیا میں انڈیا سے آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش سے دیکھ لیں، آپ سب جگہ برانڈ بنے ہوئے ہیں. آپ ٹیکسٹائل پوری دنیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیشی آپ کو کپڑا آپ خوشی سے خریدتے ہیں. پاکستانی برانڈ جو ہے بہت کم نظر آتے ہیں. یہاں پہ جب برانڈ بنتا ہے کسی کا کو ہائپ پہ جاتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بیوروکریسی اس کو پھر جو ہے اس کی گردن سے پکڑنا شروع کر دیتی ہے ہر جگہ سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے خالد سعید احمد صاحب مختصراً بتا دیجیے گا کہ اس سے جو انٹرنیٹ کی صورتحال ہے، کہ اس بات میں یہ جو کہتے ہیں کہ وی پی این کا مسئلہ ہے یا فائر وال کا، تو شہزاد فاطمہ صاحبہ نے کوئی ذکر نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے نقصان، یہ اس کی وجوہات اصل میں کیا ہیں؟ دیکھیں ہمیں تو وی پی این والا کوئی منطق سمجھ نہیں آتی، بیکاز وی پی این تو 2019 میں انہوں نے وی پی این کی وائٹ لسٹنگ شروع کی اور پوری انڈسٹری وی پی این کے اوپر رہی. وی پی این کے اوپر تو ساری انڈسٹری ویسے ہی کام کرتی ہے کیونکہ وی پی این کے تھرو سیکیورٹی انشور ہوتی ہے. تو یہ والی تو کوئی نئی بات نہیں ہے. وی پی این تو ہمیشہ سے یوز ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یوٹیوب کا بین جب 2013-14 میں لگا، وہ وی پی این کے تھرو اس وقت بھی چلتا تھا. ٹویٹر کا بین لگا، ساری پاکستان ایون منسٹرز خود ٹویٹر یوز کرتے ہیں وی پی این لگا کے. تو یہ تو عجیب سی منطق ہے، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں. جی خود شہزاد فاطمہ بھی وی پی این لگا کے جو ہے وہ ٹویٹس کر رہی ہوتی ہیں، تمام ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سعید احمد صاحب آپ کا بھی، عارف جیوا صاحب آپ کا بھی. اور یہ اس سے صورتحال ہے. کوئی سی آپ انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی سا آپ سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کنسٹرکشن اٹھا لیں، ریئل اسٹیٹ اٹھا لیں، ٹیکسٹائل ملز اٹھا لیں، بزنس سیکٹرز میں آپ آئی ٹی اٹھا لیں، کسان اٹھا لیں، مطلب انڈسٹریل سیکٹر اٹھا لیں، ٹیکسٹائل ملز اٹھا لیں. یہ سب صورتحال ہے. یہاں پر پاکستان کڑا ہوا ہے اور اس ڈار سے آپ کہتے ہیں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.